بنتا ہے، اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو محبوب بنتا ہے صفتوں سے۔ انسان میں کچھ صفتیں ہوتی ہیں، وہ اچھی صفتوں کی وجہ سے اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں پھر ان صفتوں کا ذکر ہے۔ اس آیت شریف میں 2 صفتیں ہیں اکٹھے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ یوں نہیں کہا کہ پنجابیوں سے محبت کرتا ہے یا افغانوں سے یا عربوں سے، قوم کا نام نہیں لیا، صفت کا نام۔ جو لوگ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ، تواب مبالغہ ہے، جو لوگ بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ کے در پر پڑے رہتے ہیں، اندر اندر میں وہ خدا کی طرف لوٹتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کہنا تو یوں تھا اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشتا ہے، کہنا تو یہ تھا جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو بخشتا ہے۔ اللہ نے بخشنے کا لفظ نہیں کہا، فرمایا اللہ ان سے محبت کرتے، بخشتا تو ہے، بخشنے سے بڑھ کر دولت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ توبہ کرنے کے بعد آدمی ولی اللہ بنتا ہے۔ گناہ کیا پھر سچی توبہ کی، یوں سمجھے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث مبارک کے لفظ واضح ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس آدمی نے گناہ کے بعد سچی توبہ کی وہ یوں سمجھے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ نہیں کیا۔ توبہ جو آ گئی تو وہ گناہ بالکل مٹ گیا تو گناہ کیا ہی نہیں۔ جب گناہ کیا ہی نہیں تو پھر یہ تو ولی اللہ ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے گویا اس نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں، اس کے پاس اب گناہ ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے اس آیت شریف میں توبہ کی فضیلت بیان کی، توبہ کی طرف ترغیب دی کہ اپنی عادت بنائے، اپنی طبیعت بنائے، جب بھی کوئی خطا ہو جائے، یا اللہ انسان ہوں مجھ سے خطا ہو گئی مجھے بخش، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اپنی عادت بنائیں، یہ اللہ والوں کی صفت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تذکرۃ الاولیاء میں بہت سے اولیاء کے قصے موجود ہیں، اولیاء کرام کے قصے موجود ہیں۔ بڑے ڈاکو تھے، بڑے شرابی تھے، ڈاکو تھے، شرابی تھے، اللہ نے چاہا ان کا نصیب، انہیں سچی توبہ کی، پھر اللہ کے محبوب بن گئے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بہادر تھا، یہ کشتی لڑتا تھا۔ کشتی منا 2 آدمی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، پھر جو زور ہو جائے اس کو انعام ملتا ہے۔ وہ کشتی لڑتا تھا،
بہادر بھی تھا، پہلوان بھی تھا۔ ایک دن ایک غریب آدمی، نیک آدمی، پھر کہتے ہیں کہ وہ سید زادہ بھی تھا، اس کی بچی کی شادی کا وقت آیا، وہ بیچارہ مجبور تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے سوچا اب کیا کروں، کہاں سے پیسے ملیں، ضرورت مند ہوں میں، بہت زیادہ مسکین ہوں۔ وہ آیا حضرت جنید بغدادی کے پاس، جو بہت بڑا پہلوان، بہادر اور کشتی والا تھا۔ اس کو کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت طاقت دی ہے، ہر جگہ آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ جیت جاتے ہیں، انعام حاصل کرتے ہیں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، اب میری سخت مجبوری بھی سامنے آ گئی ہے۔ میری آپ کو ایک عرض ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں جنید سے کشتی لڑتا ہوں۔ تو پھر لوگ کہیں گے یار کمال ہے، یہ دبلا پتلا یہ جنید سے لڑے گا، جنید تو وہ ہے جو سب سے زور ہوتا ہے۔ پھر آپ ہاں کریں کہ ہاں ان سے لڑوں گا، پھر کشتی میں آ جاؤں گا۔ آپ ایک کام کریں، پھر آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں، میں آپ کو لٹا دوں، میں زور جو ہو جاؤں گا، مجھے انعام ملے گا، میرا کام ہو جائے گا، تیرا نصیب خراب نہیں ہوگا، تیری عزت خراب نہیں ہوگی، کوئی تجھے برا بھلا نہیں کہے گا، کچھ بے سمجھ کہیں گے، لیکن اللہ آپ کو پھر انعام دے دے گا۔ اگر مہربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بڑھائے گا۔ غریب پر تھوڑا احسان کرو۔ جنید نے اس کی باتیں سنی، اس بیچارے کی حالت دیکھی، کہا کوئی بات نہیں، بس مجھے منظور ہے، آپ سے کشتی لڑنا ہے اور میں اپنے آپ کو گرا دوں گا، آپ میرے اوپر چڑھ جائیں، انعام سارا آپ لے لیں۔ یہ ہر شخص کا کام نہیں، یہ بھی اس شخص کا کام ہے جو اپنے نفس کو گرائے، نفس کو لٹائے، نفس کو پائمال کرے۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے، یہ اللہ والوں کی صفت ہے، ایک غریب کو خوش کرے اور بظاہر اپنے آپ کو شکست دلائے۔ غریب جنید نے اعلان دیا کہ اس بڑے پہلوان سے میں لڑتا ہوں، میں اس سے کشتی کی کھیل کرتا ہوں، میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں۔ اگر جنید زور ہو جائے تو جنید کے لیے 50 لاکھ روپیہ انعام ہے، اگر میں زور ہو جاؤں تو مجھے انعام 50 لاکھ کا حقدار ہوں، مجھے یہ انعام آپ ضرور دیں گے۔ لوگ حیران ہو، یار کمال ہے، یہ دبلا پتلا اور یہ جنید کو چیلنج کر رہا ہے، جنید کو مقابلے کے لیے للکار رہا ہے، عجیب ہے۔ لوگوں نے اس بات کو عجیب سمجھا اور ایک تماشا بنا دیا، سب نے انعام مقرر کر دیا، جی اگر جنید کو لٹا دے، کوئی کہتا ہے میں اس کو 2 لاکھ دوں گا، کوئی کہتا ہے میں اس کو 5 لاکھ دوں گا، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ دوں گا۔ بڑے انعام مقرر ہو گئے، 50 سے بڑھ کر یہ کروڑ تک انعام پہنچ گئے۔ ہاں سے میدان تیار ہوا، لوگ جنید کو کہتے تھے جنید یہ تو غریب آدمی آیا ہے سامنے کمزور، آپ تو یہ بائیں انگلی کا کھیل ہے۔ اس نے کہا جو نصیب دیکھتے ہیں کہ بائیں انگلی کا کھیل ہے یا دائیں انگلی کا کھیل ہے، بس جو نصیب ہے، میری رائے میں تو یہ کمزور ہے، لیکن کیا پتہ اس کے اندر کون سی طاقت ہے، کشتے کھاتا ہے یا کوئی کھجور کھاتا ہے۔ میدان سج گیا، بڑے بڑے پہلوان پہنچ گئے، وزیر پہنچ گئے، امیر پہنچ گئے، رئیس پہنچ گئے، بادشاہ پہنچ گئے۔ آج عجیب ہے، جنید کا مقابلہ ہے ایک مسکین، دبلے پتلے کمزور غریب آدمی سے، پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس مسکین نے اس جنید کو کس طرح چیلنج کیا ہے، اس کے اندر کون سی طاقت ہے، اس کے اندر کون سی بہادری ہے، اس کے اندر کون سا فن موجود ہے جس کی وجہ سے یہ جنید کو گرائے گا۔ میدان سج گیا، بڑے بڑے پہلوان تجربے کار بیٹھے ہیں، جنید بھی بڑے دھوم دھام سے جوش سے پہنچ گیا ہے، وہ غریب بھی بڑے جوش سے ایسے تیز انداز میں ہوشیاری کے رنگ میں میدان میں پہنچ گیا۔ ہاں جی، آج جنید اور ایک مسکین آدمی کا مقابلہ ہے، دونوں لڑتے رہے۔ جنید کو تو ساری بات یاد تھی، جنید یہ سوچ رہا تھا اپنے آپ کو گراؤں گا، لوگ تو ضرور ہنسیں گے، مگر اللہ عز و جل کو آج راضی کرنے کا بڑا موقع ہے۔
اس غریب کے سامنے، مسکین کے سامنے میں جو گر جاؤں گا اور اس کو انعام ملے گا، میرا رب راضی ہوگا، جو اس سے وعدہ کیا ہے وعدہ آج پورا کر کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ لڑ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ مسکین نے جو زور جو دیا تو جنید ٹھکا زمین پر آ گیا، مسکین اس کے اوپر چڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ قریب والے کا ٹھپ 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 وہ لگا رہا تھا، ٹھپ ٹھپ کہ اٹھے گا نہیں، جنید ڈھیر ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ حاصل نفس کو مارنا بھی سب کا کام نہیں ہے۔ اعلان ہوا کہ وہ مسکین جیت گیا اور جنید ہار گیا۔ اعلان ہوا، اعلان کے بعد پھر مسکین اوپر کھڑا ہوا اور ہاتھ بلند کیا کہ میں نے جیت لیا اور جنید کو شکست دیا۔ لوگ سب حیران ہوئے، کمال ہے، سبحان اللہ، عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ دبلے آدمی بھی اتنے بڑے طاقتوروں کو لٹا دیتے ہیں۔ بہت سے انعام ملے اور اس غریب نے اس کو بہت دعائیں دیں، یا اللہ اب اس کی کایا تو پلٹ دے، اللہ اس کی تقدیر تو تبدیل کر دے، اللہ اس کو اپنے اولیاء کی فہرست میں شامل کر دے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دے، یا اللہ اس کو محبوب بنا دے۔ جنید کی یہ صفت، جنید کی اللہ کے بندے پر رحمت اگر بالفرض حضور کی آل سے ہیں تو اس آل کی عزت، عظمت اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی نزول رحمت نے اس کو گنہگاروں سے نکال کر اللہ والوں کی جماعت میں شامل کر دیا۔ پہلے وہی جنید دنیا کے بہادر تھے، اب دین کے بہادر بن گئے۔ اللہ نے اس کو اپنا محبوب جو بنایا، صفتیں تبدیل ہو گئیں۔ اب ساری رات جنید جاگ کر عبادت کرتا ہے، ساری رات اللہ کے ذکر میں محو رہتا ہے، اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ وہی جنید پہلے اور انسان تھا، ابھی ایک اور انسان بنا۔ پہلے گویا تابع شیطان تھا، اب محبوب رحمان بن گیا۔ سمجھتے ہیں کہ آدمی اللہ والا کیسے بنتا ہے؟ ولایت کا مدار نفس کو مارنا ہے، عاجزی کرنا ہے، اپنے آپ کو نیچے بنانا ہے، معافی مانگنا ہے۔ کئی اللہ والے ایسے تھے جو پہلے گنہگار تھے، انہوں نے سچی توبہ جو کی پھر ولی اللہ بن گئے۔ یہ سبب بنا، یہ کام ایک سبب بنا، یہ عمل ایک واسطہ بنا، یہ رحمت خلق ایک ذریعہ بنا، یہ انسان پر احسان ایک آلہ بنا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر جو تبدیل کی تھی، اس کو سب سے پہلے توبہ ملی، سچی توبہ کی، سب گناہوں سے توبہ۔ آج کے بعد اب گناہ نہیں کرنا، آج کے بعد نیک کام کرنا ہے۔ تو اب نیکی کی راہ میں آیا تو پھر نیکی کے کام چلتے رہیں گے۔ واہ جنید واہ۔ پورے قصے میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیارا بنوں تو پھر آپ کوئی پیارا کام تو کریں، پیارا کام کریں تو اللہ کے پیارے بنیں۔ پیارے کام میں سب سے بڑا کام اللہ کے بندوں پر احسان کرنا ہے، اس پر ظلم کرے، اس کا مال کھائے، اس کو ایذا دے، اس کو بے عزت کرے، اس کو خوار کرے۔ اللہ کے بندہ آپ اللہ کے بندوں کو ایذا دے رہے ہیں تو پھر کیسے اللہ کے پیارے بنیں گے؟ اللہ کے پیارے ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعظیم کرے گا، اللہ کے بندوں پر رحمت و شفقت کرے گا۔ تیرے اندر رحمت و شفقت کا مادہ ہی نہیں، اللہ کی عبادت عظمت کی طبیعت ہی نہیں، تو پھر کیسے تو ولی اللہ بنے گا؟ جو ولی اللہ بنا فوراً دو صفتیں آئیں گی، تعظیم و امر اللہ، شفقت علی خلق اللہ۔ یہ دو صفتیں ہیں اللہ والوں کی۔ میرے پاس جو آدمی آتا ہے میں نکلتا ہوں باہر، اس سے ملتا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ کیسا پیر ہے جو بھی اس کے پاس جائے سب سے ملتا ہے؟ بڑے پیر تو ملتے نہیں، بڑے پیر تو ملتے نہیں۔ اگر یہ بڑا پیر ہوتا تو نہ ملتا۔ اب دیکھیے، انہوں نے دنیا کے پیروں کو دیکھا، انہوں نے یہ طبیعت بنائی، عادت بنائی، لوگ بیچارے باہر کھڑے ہیں، یہ ملتے نہیں، اس نہ ملنے کو اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بڑائی نہیں، یہ برائی ہے۔
برائی کو یہ بڑائی سمجھتے ہیں، شیطانی صفت کو یہ رحمانی صفت سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آدمی آتا تھا آپ ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو اولیاء کرام کی یہی صفت ہے، وہ دکھاوا نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے، دنیا کے رنگ کو اپنانا نہیں چاہتے، وہ نبوی صفت اختیار کرتے ہیں۔ اگر فارغ ہیں تو ملیں گے، مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، بلا وجہ دیر نہیں کریں گے۔ میرے پاس لوگ مسائل پوچھتے ہیں، کوئی سادہ آدمی مسئلہ پوچھے میں جواب دیتا ہوں، گروپ میں ہو گروپ کے بغیر بھی روزانہ 10-15 کبھی تو 30-40 تک پہنچ جاتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا بیٹھ کر پھر ایک ایک جواب دیتا ہوں۔ سادہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، مولوی ہو یا عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، میں ہر ایک کا جواب سنتا ہوں اور سب کو جواب دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ یوں نہیں سمجھتا کہ یہ بیچارہ غریب ہے، یہ سادہ ہے۔ کچھ غریب تکلیف بھی دیتے ہیں، کچھ اذیت بھی دیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں صحیح جلدی جواب دو، جلدی جواب دو، جلدی جواب دو، یہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی میں مصروف ہوتا ہوں پروگرام میں، کبھی کسی حالت میں، تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہم جیسے فارغ ہیں، سائیں بھی فارغ ہیں، پھر کہتے ہیں جلدی جواب دو، جلدی جواب دو۔ میں پریشان نہیں ہوتا، جب فارغ ہوتا ہوں مسکرا کر جواب دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ اپنی حالت میں جو کچھ چاہے کہنا چاہے، یہ میرا ایک فریضہ ہے، اس مخلوق پر میری شفقت ہے، اس آدمی پر رحمت ہے کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دوسروں کے مرید ہیں، دوسروں کے طالب ہیں، لیکن ان سے ان کو جواب نہیں ملتا، اس فقیر سے ان کو جواب ملتا ہے کہ میں مخلوق پر شفقت چاہتا ہوں۔ میرے اندر یہ طبیعت ہے، الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ ہمارے دو فریضے ہیں اور یہی ہماری زندگی کی اعلیٰ علامات ہیں، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور صفت مبارک ہے، جو کہ حضور کے در کے غلام اس صفت کو اپناتے رہتے ہیں۔ باقی جو ہم پر اشکال وارد کرتے ہیں کہ یہ شاید بڑے آدمی نہیں اس لیے سب کا جواب دیتے ہیں، یا بڑے آدمی نہیں سب سے ملتے ہیں، تو ان کی اس تکلیف کو بھی ہم برداشت کرتے ہیں، یہ برداشت کرنا بھی ہماری صفت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہم لوگوں کے لیے کام کریں پھر تو اٹکل کریں، ہم تو لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جس کے لیے کام کرتے ہیں وہ تو ہمیں اجر دے گا۔ اللہ، پہلی بات یہ ہے اس قصے سے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں پر احسان کریں، اللہ کے بندوں پر رحمت کریں، شفقت کریں۔ یہ اچھی صفت بھی ہے اور یہ ایسی صفت ہے اگر اللہ نے اس کو قبول کیا تو اس صفت سے آپ کو ولایت بھی عطا فرمائے گا۔ مشہور قصہ ہے، اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا، اے موسیٰ تجھے پتہ ہے میں نے تجھے نبوت کیوں دی، تجھے اعلیٰ مقام پر کیوں فائز کیا، اتنا بڑا انعام کیوں دے دیا، اپنا پیغمبر بنایا، رسول بنایا، پھر کلیم بنایا، پتہ ہے کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تو جانتا ہے، تو مجھے بتا کہ میرے اندر تو نے کیا چیز دیکھی، میرے اندر کیا ہے، میں تو تیرا بندہ ہی ہوں، میں تو اپنے آپ کو سب سے کمی سمجھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اندر میں نے ایک صفت دیکھی، وہ صفت مجھے بہت پسند آئی، میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنا دیا۔ اسباب تو بہت ہیں لیکن سمجھانے کے لیے اس طرح بولنا پڑتا ہے۔ اے موسیٰ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتا تھا، بکریاں چراتا تھا، 10 سال بکریاں چرائیں، نبی ہیں، 10 سال بکریاں چرائیں۔ ایک دن ایک بکری نے بے فرمانی کی، ریوڑ سے نکل کر دور چلی گئی، تو نے آواز دی، اے بکری بکری، تیری آواز سن کر اور بکری دور بھاگنا شروع کر دی۔ آپ اس کے پیچھے دوڑے، بکری بکری کرتے تھے، وہ آگے بھاگتی جاتی تھی۔ دکھ ہوتا ہے چرواہے کو، مالک کو، میں اسے بلاتا ہوں کہ واپس آ جا واپس، وہ اور آگے بھاگتی ہے۔ آپ نے بھاگنا شروع کیا تو بکری نے اور زیادہ بھاگنا شروع کیا۔ آپ کو غصہ آیا کہ ایک تو ریوڑ سے جدا ہو گئی ہے، پھر اس کو بلاتا ہوں پھر بھی نہیں سنتی، واپس نہیں آتی۔
مالک کو دکھ ہوتا ہے، پھر وہ غصہ کرتا ہے، پھر تیز بولتا ہے۔ آپ کے دل میں آیا بکری رک جا ورنہ تجھے ایسی لکڑی ماروں گا، تیرے ٹانگ توڑ دوں گا، تیرے پاؤں توڑ دوں گا، تجھے غصہ بھی آیا اور تو نے کہا کہ پہنچ گیا تیرے پاؤں آج توڑوں گا۔ یاد رکھیں، لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی، بھاگ رہے تھے، لیکن جب بکری کے قریب آیا تجھے بکری پر رحم آیا، بکری پر شفقت آ گئی، بکری پر احسان شروع کیا، لاٹھی نہ ماری، غصہ سارا پی لیا، بکری کو پکڑا، سینے سے چمٹایا، واپس گھر پہنچایا۔ موسیٰ تیری یہ صفت پسند آئی، غصہ پینا پسند آیا، جو ناراضگی تھی ناراضگی کو ختم کرنا پسند آیا، ارادہ تھا ٹانگ توڑوں گا، ٹانگ نہیں توڑا، اس کو اٹھایا، سینے سے چمٹایا، ریوڑ میں پہنچایا، یہ عمل پسند آیا۔ میرے پیارے بندوں کی یہی صفت ہوتی ہے، اس صفت کی وجہ سے میں نے چاہا موسیٰ میرے پیغمبر ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا دیا۔ دیکھیں یہ اللہ والوں کے قصے ہیں، آپ کے لیے سبق ہیں، آپ کے لیے درس ہیں، آپ کے لیے اس میں رہبری رہنمائی ہے۔ آپ اس سے رہنمائی لیں گے، مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ ہمارا حال یہ ہے روزانہ بیوی کو گالیاں دینا، بیوی کو برا کہنا، بیوی کو غصے میں بیہودہ کلمات کہنا، کچھ تو ایسے ہیں مکے مارتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جتی بھی مارتے ہیں۔ اگر عورت بے وقوف بنے پھر تو گھر دوزخ کا ٹکڑا، یہ بھی تیز وہ بھی تیز، سارا دن پھر یہ شور مچاتے رہیں گے۔ آپ انسان ہیں یا حیوان ہیں؟ حیوان۔ گھر جنت کا ٹکڑا یا دوزخ کا ٹکڑا؟ سارا دن گھر میں شور ہی شور ہے۔ اللہ کا بندہ کچھ انسانیت بھی سیکھیں، کچھ صبر بھی تو سیکھیں، کچھ صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ کچھ صبر بھی تو سیکھ، کچھ چپ کرنا بھی تو سیکھ، کچھ جنید بغدادی بن کر گرنا بھی تو سیکھے، کچھ تو سیکھے۔ وہ بیچاری ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ کمزور ہے، تیرے گھر میں آئی ہے، تو مرد ہے، کوئی تجھے چھوٹا نہیں کہے گا۔ کچھ تو چپ کرنا سیکھ، کبھی تو چپ کرنا سیکھ یار۔ اگر چپ کرے گا پھر تو واقعی جنید بغدادی بنے گا، چپ نہیں کرے گا پھر تو قارون بنے گا، قارون یا فرعون بنے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ اللہ کے پیارے تب بنیں گے جب آپ کے اندر خلق اللہ، اسی لیے الشفقت علی خلق اللہ پر شفقت۔ انسان کا درجہ تو اور زیادہ ہے، مخلوق میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ولی اللہ کی صفت ہے الشفقت علی خلق اللہ، علی الناس نہیں کہا، علی خلق اللہ، تمام خلق پر تجھے شفقت ہونی چاہیے۔ اگر تیرے اندر خلق اللہ پر شفقت نہیں تو پھر آپ اللہ والے نہیں۔ میرے والد صاحب قصہ سناتے تھے کہ ایک دن پیرا مٹھا نے قصہ سنا، بار بار سناتے تھے۔ پیرا مٹھا حضرت خواجہ خواجگان عبدالغفار رحمت پوری قدس سرہم العزیز روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر سیدنا فضل علی قریشی علیہ الرحمہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ آپ سفر میں جاتے تو ہم فقیر خلفاء بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ سردی کا موسم تھا، پنجاب سردی کا موسم بہت۔ ایک علاقہ میں پہنچ گئے، سردی بہت تیز تھی، مسجد میں داخل ہو گئے کہ رات مسجد میں گزاریں گے، اور فقراء بھی تھے۔ پیر قریشی نے فرمایا میرا بستر یہاں ڈالو، بستر ڈال دیا۔ فقیر مسجد میں دوسری طرف ایسے لیٹ گئے۔ پیرا مٹھا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پیر فضل علی قریشی کو، اپنے پیر کو، کبھی اس طرف ہوتے تھے پھر کبھی ادھر۔ پیر قریشی علیہ الرحمہ کو نیند نہیں آ رہی تھی،
رات کا کچھ حصہ گزر گیا، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر، نیند جو نہ ہے نا پھر آدمی ادھر ادھر ہلتا رہتا ہے، نیند والا آدمی پھر ایک جگہ پڑا ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور کو کوئی تکلیف ہے، پیر مٹھا فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ پیر قریشی کو کوئی تکلیف ہے، اس لیے کروٹ بدلتے رہتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی، کوئی تکلیف ضرور ہے۔ مجھے بھی آرام نہیں آیا، میں دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، حضور کے قریب ہے، حضور خیر تو ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ کو آرام نہیں آ رہا، آپ دائیں بائیں پھرتے رہتے ہیں، کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، کوئی فرمان۔ فرمایا مولوی صاحب کوئی گال نہیں، وہ سامنے کی بلی بیٹھی ہے، وہ بلی آواز کریں دی پہ، میں سمجھدا ہے بلی کو سردی لگی ہے، بلی کو سردی لگی ہے، بلی بیچارے کو سردی لگی ہوندی پریشانی وچ میں کو نندر نہیں آوندی، میں کو نندر نہیں آوندی، پچھے سوچم تو ونج بلی کو چاواں اپنے ہی بسترے دے اندر کراں، یہ بلی گرم تھی ونجے، ول سوچم اے سارے مولوی بیٹھے نے جڑے میرے نال مولوی آخر دیکھو کہ جھا پیرے بلی کو مسجد شریف گھن آیا، ان کو مسجد دا اکرام بھی نہیں، پیچھے سوچنا اے تھوڑا اکھ بند کرن، پیچھے میں اٹھتے بلی کو چاہتے بسترے دے اندر کرے سا، یہ گال ہے۔ میں اے مولویوں کو دیکھتا ہے تھوڑا نندر کرن تو میں بلی کو چاہاں، حضور کوئی گال نہیں تو سائیں میں کرو آرام کرو، پیچھے میں بلی کو چاہتے اپنے نال رکھ دا، ٹھیک ہے پیچھے میں کر دوں، بلی کو چاہ اپنے نال، وہ بیچارے بلی اون کریں دی پئی ہے، ان کو نندر نہ آوندی، سردی ہے نا، سردی کہتے ہیں ان کو نندر نہیں آوندی، ان کو اپنے بستر وچ کر، ان کو بیچارے کو سردی نہ لگے، دا میں وہیں بلی کو چاہیاں اپنے بستر اندر چھپائی ودا، اون کنے بعد پیر فضل علی قریشی کو نندر آئی ہے۔ فقیرو دیکھو اللہ والے دی صفت دیکھو، بلی دی پریشانی کیتے بزرگ کو نندر نہیں آوندی، بلی کو سردی لگ دی پئی ہے، حضرت کو آرام نہیں آوندا، سبحان اللہ، اے صفت الشفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا یہ ولی اللہ کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے بندوں پر شفقت نہیں ہے، انسان پر رحمت نہیں ہے، آپ اس کے عیب چھپاتے نہیں، اس پر بھلائی کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، تو پھر آپ انسان تو نہیں ہیں، آپ تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ کو حیوان ہم کیا کہیں، آپ تو حیوانوں سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر مخلوق پر رحمت بھی نہیں ہے، آپ پھر ولی اللہ کیسے ہوں گے؟ سب کے خلاف، وہ بھی خراب، وہ بھی خراب، وہ بھی خراب، یہ سارے خراب ہیں، اچھا ہوں تو صرف میں ہوں، یہ ہے ولی اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، جتنے ہیں سب میرے آنکھوں کے نور ہیں، میں کوشش کرتا ہوں سب کو خوش کرنے کی کوشش کروں، بس مجھے چھوڑو اس کی تعریف کرو، مجھے چھوڑو اس کو کھلاؤ، مجھے چھوڑو اس کو پیسے دے دو، سمجھو ولی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سنا جناب پیر علاء الدین صدیقی جو کشمیر والے ہیں، ماشاءاللہ اچھے عالم دین اور مثنوی شریف کے ماہر، مثنوی شریف کو بہت زیادہ مطالعہ کیا، مثنوی شریف ولایت کا خزینہ ہے، ولایت کا چشمہ ہے، ولایت کا کنز مخفی ہے، ایک بہترین کتاب ہے جس میں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، خلوص بھی ہے، محبت بھی ہے، معرفت بھی ہے، فنائیت بھی ہے، بقائیت بھی ہے، یہ تمام تر کمالات ایک ہی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کتاب کو پڑھو تو پھر ذہن کھلتا ہے، سینے میں کشائش آتی ہے، وسعت آتی ہے، نورانیت آتی ہے، پھر ایک چیز سے آپ 100 چیز پہچان لیں گے، ایک چیز سے 100 چیزیں پہچان لیں گے، یہ کمال ہے مثنوی شریف کا۔ جب بھی مثنوی کا مطالعہ کیا تو دماغ کھل گیا، سینہ کشادہ ہوا، اندر روشنی آ گئی، وسعت آ گئی، یہ ہے مثنوی۔ تو علاء الدین صدیقی علیہ الرحمہ مثنوی شریف کو بہت پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو اچھی صفتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے کشمیر میں بہت بڑا جامعہ بنایا،
عصری علوم دینی علوم دونوں کو اکٹھے انہوں نے پڑھایا. بہت سے شاگرد پیدا ہوئے, انہوں نے بہت بڑا کام کیا. پھر انہوں نے ایک چینل نور ٹی وی بنایا, اس کے ذریعے بہت کام کیا. میں جب دبئی ہوتا تھا تو پھر اس کی بھی کچھ تقریریں سنتا تھا, بہت خوشی ہوتی تھی. ماشاءاللہ ولایت کے تصوف کے بہت اچھی اچھی باتیں سنا رہے ہیں. قصہ سنا میں نے کہ وہ دبئی میں آئے, میں دبئی میں تھا ادھر. وہاں ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد تنعیم. وہاں کے امام صاحب اس پاکستان کے تھے, وہ جانتے تھے پیر علاء الدین کو اور دوسرے علماء کو. جب یہ لوگ دبئی جاتے تھے تو پھر وہ ان کو اپنی مسجد میں بلاتے اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے, یہ اچھے علماء ہیں, ان کی جتنا ہو سکے خدمت کرو. آج سے یہ 30 سال پہلے کی بات ہے. اب تو پھر حالات تبدیل ہو گئے, بڑے مسائل پیدا ہو گئے, چندے والے بہت چلے گئے, سب بدزن ہو گئے. ابتدا میں حالات اچھے تھے. تو پیر علاء الدین بھی وہاں پہنچ گئے, ایک اور مولوی صاحب بھی پہنچ گئے. مسجد تنعیم کے امام صاحب نے دونوں کو مسجد میں بلایا, دونوں جمع ہو گئے, لوگ بھی پہنچ گئے. تو انہوں نے تقریر کی. تقریر کے بعد پیر علاء الدین نے یہ اعلان دیا کہ ہماری یونیورسٹی ہے, جامعہ ہے, اور ہم اتنا دین کا کام کر رہے ہیں, جتنی توفیق ہو ہمارے مدد آپ کریں. لوگوں نے پیسے جمع کیے اتنا. اس کے بعد پھر وہ دوسرا مولوی صاحب ہے, اس نے بھی کچھ تقریر کی اور اس نے اپنا حال بیان کیا کہ میرا مدرسہ ہے اور مدرسے کے طلباء ہیں جو زیر تعلیم ہیں, ان کے نان و نفقہ, ان کے راشن, اس کے خوراک کھانے کی ضرورت ہے. آپ جتنا میرے مدرسہ کے زیر تعلیم طلباء کے راشن میں مدد کریں, اللہ آپ کو اجر دے گا. کچھ لوگوں نے پیش کیا تو پیر علاء الدین اٹھے, فرمایا لوگو بات سنو, میں نے اعلان دیا تھا کہ مجھے جامعہ بنانا ہے, یونیورسٹی بنانی ہے, تعمیر. مجھے آپ نے جتنے پیسے دیے یہ سب تعمیر کے لیے ہیں, لیکن یہ مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے راشن کی ضرورت ہے, تو راشن کا درجہ عمارت سے بڑھ کر ہے. آپ سب گواہ ہو جاؤ, جتنے پیسے مجھے ملے میں سب اس مولوی کو دیتا ہوں, جا کر طلباء کو کھانا کھلائے, اس کا حق مجھ سے زیادہ ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ مولوی صاحب اپنے پیسوں کو اٹھا کر ایک دوسرے مولوی کو دے دے. یہ نفس کے خلاف ہے, خواہش کے خلاف ہے. کون ایسے کر سکتا ہے؟ وہ مولوی کہتا ہے خدا اس کو مارے آیا, میرے پیسوں کو کم کیا. کہنا تو یہ تھا, زبان سے نہیں کہتا, اندر میں تو جلتا رہے کہ یہ کیوں آیا, اگر یہ نہ آتا تو یہی پیسے بھی آج مجھے ملتے. لوگوں کو پتا ہے کہ آج 2 مولوی ہیں, کچھ اس کو دیں کچھ اسی کو دیں, اندر میں تو جلتا. لیکن جلنا بری صفت ہے. میں مجھے ملے, یہ بری صفت ہے. اچھی صفت یہ ہے کہ جہاں اپنے سے اچھا سمجھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے اور مجھ سے زیادہ حقدار ہے, میرا تو دل چاہتا ہے جو مجھے ملا میں بھی اس کو دیتا ہوں. لوگ تو بیٹھے تھے, ایک بہت اچھے آدمی بیٹھے تھے. جب پیر علاء الدین نے اپنے سارے پیسے اس کے جو حوالے کیے تو وہ حیران ہوا, یار کمال ہے, ایسے لوگ بھی ہیں وسیع قلب, کشادہ دل, جو اپنے پیسوں کو بھی اٹھا کر اس کو دے دیا. میں نے ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں. اللہ نے اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کی. کھڑا ہوا, کہنے لگا پیر علاء الدین, میں نے ابھی تک کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا جو اپنا پیسہ اٹھا کر کسی دوسرے عالم کو دیا. آپ کی اس اچھی صفت نے میری حالت تبدیل کی ہے. بس میں آپ کو ولی اللہ سمجھتا ہوں, جو ولی اللہ کی صفت ہے وہی آپ کے اندر ہے. بس آپ بتائیں, یونیورسٹی کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے. پہلے تو میں نے تھوڑا سا چندہ دیا تھا, ابھی دیکھا کہ آپ اتنے پاکیزہ آدمی ہیں, صاف دل آدمی ہیں, اتنا مخلص آدمی ہیں, اتنا بے نفس آدمی ہیں, بے نفس مردہ نفس آدمی ہیں, زندہ دل آدمی ہیں, اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں, لالچ و طمع سے خالی بندے ہیں. تو پھر ایسے آدمی کی خدمت ہم نہ کریں تو اور کون کرے. آپ کی یونیورسٹی کا جتنا خرچہ ہے 10 کروڑ ہو وہ بھی میں دے دوں گا. دیکھا آپ نے, ایسے بندے بھی دنیا میں ہیں جن کو اللہ کے بندوں پر اتنی زیادہ رحمت ہوتی ہے. رحمت, یہی صفت
اہل ولایت کی ہے، جو ولی، باقی صرف نام شور سے تو ولایت نہیں بنتی، صفت سے ولایت بنتی ہے، صفت سے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک حصہ بیان کر رہا تھا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، جو زیادہ عاجزی کرنے والے ہیں، گناہوں سے رجوع کرنے والے ہیں، گناہوں سے اللہ کی طرف توبہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ بار بار توبہ کرنے والے ہیں، یہ نہ صرف معاف کیے جائیں گے، بخشے جائیں گے، بلکہ محبوب خدا بنیں گے، ولی اللہ کہلائیں گے۔ توبہ کرنا اور بار بار توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمایا۔ داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ کمال ہے، تینوں صفتیں اللہ نے ان کو دی ہیں۔ یہ غریب آدمی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام غریب آدمی تھے، مسکین آدمی تھے، قد کے کچھ چھوٹے تھے، لیکن بڑے طاقتور ذہین آدمی تھے، طاقتور بھی تھے اور ذہین بھی تھے۔ اس کے دور میں بادشاہ تھا طالوت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم کیا کہ آپ جائیں فلاں بادشاہ سے لڑیں، وہ غیر مسلم ہے، لشکر ساتھ لے کر جائیں، طاقتور بہت ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے جاؤ، اللہ کی فتح تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے لشکر کو اعلان دیا کہ لڑائی کرنی ہے، تیار ہو جاؤ۔ پورا لشکر تیار ہوا، بہت بڑا لشکر ہے۔ اعلان دیا کہ راستے میں پانی آئے گا، صرف ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے، زیادہ کی اجازت نہیں، جو زیادہ پیے گا میرا نہیں، پھر واپس صرف ایک چلو پیے، آگے لڑنا ہے۔ امتحان ہوتا کہ پتہ چلے سچا کون جھوٹا کون۔ کام وہ کرے گا جو سچا ہو، فرما بردار ہو، اپنی رائے پر نہ چلے، میری رائے پر چلے، یہ کامیاب ہوگا۔ جو اپنی رائے پر چلے، اپنی عقل چلائے، اپنی سوچ، وہ اپنی والا کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے اعلان ہوا کہ ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے، جو زیادہ پیے گا میرا نہیں، ایک پیے گا میرا ہے، آگے جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لشکر روانہ ہوا، بچ گئے 313، باقی سب پیچھے، سب نے پانی پیا، 313 آدمی بچ گئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ان 313 میں یہ داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ داؤد مسکین تھے، غریب تھے، بادشاہ کے لشکر میں تھے، رعیت لشکر میں تھے، سپاہیوں میں تھے، فوج میں تھے۔ لشکر روانہ ہوا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بہت سی تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب ہو گئی اللہ کے فضل سے، اللہ کے اذن سے۔ ہم اگرچہ تھوڑے ہیں، 313 ہیں، مگر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، فضل ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم غالب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے اعلان دیا، جو اس بڑے ظالم کو قتل کرے، دشمنوں کے سردار کو قتل کرے، میں اپنی بیٹی اس کو شادی دیتا ہوں، یہ اس کا انعام ہے۔ مسلمانوں کے بادشاہ نے اعلان دیا کہ جو آدمی کافروں کے بادشاہ کو قتل کرے، بڑا مر جائے تو فوراً لشکر نیچے ہو جاتی ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر لڑائی ہوتی نہیں۔ جو شخص بادشاہ کو گرائے، اس کو مارے، میں اعلان دیتا ہوں بطور انعام اپنی بیٹی اس کو شادی دے دوں گا۔ داؤد علیہ السلام یہ چھوٹے قد کے بھی تھے، ذہین تھے، طاقتور تھے۔ اس کے دل میں آیا کام یہ کام میں کروں گا، انعام میں لوں گا، بادشاہ کی بیٹی مجھے لینی ہے، کافر کو مجھے مارنا ہے، یہ کام مجھے سر انجام دینا ہے۔
اللہ مجھے مدد دے، میرے اندر جذبہ ہے۔ دل ہی دل میں اس نے جذبہ رکھا، جوش رکھا، کافر کو مارنے کا پکا ارادہ رکھا، عزم صمیم۔ یہ چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، اس کے پاس ایک فن تھا کہ رسی کے بیچ میں وہ گول پتھر ڈال کر پھر رسی کو یوں پھیرتے ہیں، پھیر کر ایک طرف کو چھوڑتے ہیں، وہ پتھر سیدھا جا کر نشانے کو لگے گا۔ یہ اکثر چرواہوں کی عادت ہوتی ہے، پھر یہ رسی کے ذریعے اس طرح پھیر کر پھر کسی کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ اتنا چوٹو تھا داؤد علیہ السلام، اس کام میں اتنا ماہر تھا، اس فن میں اتنا حاذق تھا، مانا جس نشانے کو سوچے کہ مجھے یہاں یہ پتھر پہنچانا ہے تو بس پھیر کر سیدھا اس کو لگاتا تھا۔ یہ ایک فن ہے، ایک مہارت ہے، جو آدمی یہ کام زیادہ کرے تو پھر اس میں وہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام چونکہ چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، ہمیشہ پہاڑوں میں پھرتا تھا، تو اس فن میں ماہر تھا۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اس فن میں ماہر ہوں، اب مجھے گولیاں چننی ہے، گول پتھر اٹھانے ہیں جو اس کام میں بالکل کارآمد ہوں، جو صحیح ہوں، گول ہوں، سیدھے جائیں، کام کریں۔ بس اپنا ایک اس نے تھیلا بنایا، جو پتھر دیکھے اٹھا کر اس میں ڈالے، پھر پتھر راستے میں جا رہے ہیں پہاڑ میں، جو پتھر مناسب اٹھا کر تھیلے میں ڈالے۔ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو جذبہ تھا، ارادہ پکا تھا، میں جا رہا تھا، پتھر مجھ سے بات کرتا تھا، وہ داؤد مجھے اٹھاؤ، میں تجھے کام دوں گا۔ پتھر بھی مجھ سے بات کرتے تھے، یا تو اس کا جذبہ تھا، اس کے جذبے کی وجہ سے حال تھا، حال کی وجہ سے پتھر کا قال سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی محبت زیادہ ہو نا، پھر دماغ ایسے بنتا ہے کہ خود بخود چیزیں اسے بات کرتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حال کے زور سے خود بخود مقال سنتا تھا۔ یہ صاحب کمال کا حسن خصال ہے۔ میں جو جا رہا تھا تو پتھر مجھ سے بات کرتے تھے، کوئی پتھر کہتا تھا مجھے اٹھاؤ، میں تجھے کام دوں گا، میں اس کو اٹھاتا، تھیلے میں ڈالتا تھا، پھر آگے سے پھر ایک اور پتھر مجھے آواز سائیں مجھے، میں اس کو اٹھاتا تھا، پھر ڈالتا تھا، تھیلا بھر گیا۔ میں جا رہا ہوں لشکر کے ساتھ، کافر سے لڑنا ہے، لیکن تھیلا بھرا ہوا ہے، وہ مجھے پھیرنے والا آلہ وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ چلتے چلتے ہم جب اس ظالم کے پاس پہنچے، وہ اتنا لمبا تھا وہ آدمی، میرا سر اس کے پاؤں کے ٹخنوں کو پہنچ رہا تھا۔ وہ آدمی اتنا لمبا تھا، جس کو مارنا تھا بادشاہ، اتنا قد آور لمبا تھا کہ میرا سر اس کے پاؤں کے اس ٹخنوں کو پہنچتا تھا۔ میں نے سوچا اتنے لمبے آدمی کو وہ کون مارے اور یہ سیدھا اوپر جائے۔ میں ناامید نہیں ہوا، اللہ سے دعا کی، اللہ مدد تیری، محنت میری، نصرت تیری، کام تو کرنا ہے، انعام تو پانا ہے، بادشاہ کی بیٹی سے شادی تو کرنا ہے، اللہ بھی راضی کروں گا اور دنیا کا انعام بھی لوں گا۔ میں نے اٹھا کر یہ جو دیکھا کہ اس کے پاؤں کے پورے زرہوں سے جڑا ہوا تھا، اسے پورے جسم پر لوہے، لیکن چونکہ موٹا تھا، لمبا تھا، تو اس کے جو سوراخ تھے وہ بھی بڑے بڑے تھے۔ میں نے وہ اپنا پھیر کر سیدھا پاؤں کا جو نیچے سوراخ تھا، سوراخ میں لگا دیا، تو اس کو تھوڑا سا جھٹکا آیا۔ پھر میں نے کہا ابھی اس کی جو آنکھیں ظاہر ہیں، پھیر کر آنکھوں میں بھی لگانا ہے۔ پھیر کے جو ٹھکا جو دیا تو یہ میرا پتھر سیدھا جو اس کے آنکھوں کے جو سوراخیں تھی، سوراخ کے اندر وہ پتھر چلا گیا، وہ آنکھوں میں لگ گیا تو وہ اندھا ہو گیا۔ پھر میں نے کہا چھوڑنا ہے، پھر دوسرا پھیر کے ٹھکا جو دیا تو دوسری آنکھ کے اندر وہ میرا پتھر چلا گیا، دوسری آنکھوں سے نابینا ہوا۔ میں نے کہا اب یہ بس ہاتھ میں ہے، ابھی یہ پکڑ میں، اب دیکھتا نہیں اندھا، اس اندھے کو مارنا ہے۔ پھر اس کو لگاتا رہا، دوسرا پھر تیسرا، اس کو اچھی طرح اندھا کر دیا۔ پھر اس کے پاؤں کو لگاتا رہا، اس کو کمزور کیا۔ میں نے کہا ہے تو اندھا، ابھی جا کر اس کو پکڑا، میں دوسرے اس کو ٹھکا، زمین پر گرایا، اس کو مار دیا۔ اعلان ہوا کہ جیت ہو گئی۔ بادشاہ نے بتایا کہ اس بڑے ظالم کو کس نے مارا؟ میں نے کہا حضرت میں نے مارا ہے، یہ میرا آلہ ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھا مارا ہے۔ آنکھ پہلی کو بھی میں نے اندھا کیا، دوسرے کو بھی اندھا میں نے کیا، پاؤں میں جہاں جہاں سوراخ تھے ایک ایک سوراخ کو میں نے یہ اپنا اس ذریعے سے مارا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، بے شک آپ قد کے تو چھوٹے ہیں لیکن کام کے بڑے ہیں۔ میں نے اعلان دیا میری بیٹی آپ کی ہو گئی۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کی بیٹی ملی. جب بیٹی جو ملی تو بیٹی کی وجہ سے بڑا جہیز بھی ملا, بڑا پیسہ بھی ملا, بادشاہ کا داماد ہوا تو یہ بھی بادشاہ بن گیا. تو اس بادشاہ کے بعد اللہ عز و جل نے اس داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا. ایک طرف بادشاہ ہے اور دوسری طرف سے رسول اللہ ہے. تو اللہ عز و جل نے اپنے اس بندے کو اتنا محبوب بنایا. اللہ عز و جل نے اسی داؤد علیہ السلام کو آزمایا. فرمایا اس کو دیکھوں کہ میرا کتنا سچا ہے. غلطی میں اس کو بتاؤں گا, دیکھوں کہ یہ روتا ہے کہ نہیں, میرے در پر رجوع کرتا ہے نہیں, سجدہ کرتا ہے نہیں, گریہ کرتا ہے یا نہیں, زاری کرتا ہے نہیں, معافی مانگتا ہے نہیں, توبہ کرتا ہے نہیں. جب اس کو آزمایا سمجھ گیا تو فوراً سجدے میں گر گیا. اللہ تیرا بندہ ہوں, میں خطا دار ہوں, تو بخشنے والا ہے. روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے. روایتوں میں ہے, بعض روایتوں میں 40 دن روتے رہے, بعض میں ہے کہ 3 دن روتے رہے. بہرحال 3 دن رات روتے رہے. اللہ نے فرمایا داؤد تو یہ تو آزمایا, دیکھوں کہ توبہ کرتا ہے نہیں. جو توبہ کرتا ہے میرا محبوب بنتا ہے, جو توبہ کرتا ہے وہ میرا محبوب بنتا ہے. تیرا مقام پہلے سے بھی بلند ہے کیونکہ تو نے توبہ کی ہے, تو نے رجوع کیا, میرا ہی در پکڑا, مجھے ہی پکارا, مجھے نہیں چھوڑا. جو مجھے نہیں چھوڑتا وہ میرا محبوب بنتا ہے. جتنا گنہگار ہے بدر غفار و ستار ہے. علماء کرام کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, آپ عالم ہیں تو رات کو 3 بجے اٹھیں, سویر اٹھیں, آپ وضو کریں, پھر نفل پڑھیں آرام سے حضور قلب سے. اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں یا تسبیحات پڑھیں یا مراقبہ کریں. یکسوئیت پیدا کریں, یکسوئیت. لوگ پڑھتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, بتاؤ کیا علم والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ مانا برابر نہیں ہو سکتے علم والے اور علم نہ والے. میں کہتا ہوں اس آیت سے پہلے تو پڑھو. اس سے پہلے اللہ نے علم والا کس کو کہا اور علم نہ کس کو کہا وہ تو پڑھو, حقیقت کھل جائے گی. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پہلے تو پڑھو قرآن مجید نے کس کو یعلمون کہا اور کس کو لا یعلمون کہا. فرمایا بتاؤ امن هو قانت آناء الليل وآناء النهار, ایک آدمی ہے جو رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, عاجزی کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے رات کے اوقات میں, دن کے اوقات میں. یحذر الآخرت, آخرت سے ڈرتا ہے. ظاہر میں عبادت, اندر میں خوف و خشیت. خشیت ہو بھی, خوف بھی تو ہو, ایمان ہو, قرب ہو, اندر خشیت. یحذر الآخرت, آخرت سے ڈرے. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ, اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. ذکر میں ہے, عبادت میں ہے, ذکر میں ہے. کیا یہ آدمی اور وہ جو ایسا نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ, جو رات کو جاگتا ہے, دن کو عبادت کرتا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے, یہی علم والا ہے. اللہ نے اسی کو علم والا کہا. مولوی ہے بیچارہ, نماز با جماعت ادا نہیں پڑھتا, نہیں ہے علم والا, نہیں ہے علم والا. یہ شرعی روح سے, قرآن و سنت کی روح سے جو نماز با جماعت ادا نہیں کرتا تو مولوی نہیں. مجھے حیرت اس مولوی پر ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اور تقریر کرتا ہے. اس کی تقریر سننا ناجائز ہے, یہ تو فاسق ہے. جس مولوی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے فاسق ہے, فاسق کی تقریر آپ کیسے سن رہے ہیں؟ آخر زمان ہے, کون بات کرے؟ اللہ والوں کے پاس جائیں, آپ کی دید کھلے, آپ کی نظر کھلے, آپ کو علم. جاہل کا تو مرید ہے, بے علم کا مرید ہے, بے عمل کا مرید ہے.
فاسق کا مرید ہے، استغفر اللہ، پھر تو بھی فاسق ہوگا، پیر تیرا فاسق، تو بھی فاسق۔ عالم کے پاس جا، عالم نبی کا نائب ہے، عالم تیری رہبری کرے گا، عالم مردہ نفس تیری رہنمائی کرے گا، وہ تیری آنکھیں کھولے گا، اس کی ایک مجلس میں بیٹھنا تیرے دل دماغ کو کھول دے گا۔ جاہل کے پاس بیٹھے گا، شور مچائے گا، شور نہیں، اندر کا محبت والا نور ہونا چاہیے، عشق والا زور ہونا چاہیے، شور نہیں ہونا چاہیے، شور مطلوب نہیں، محبت، خلوص، عاجزی کا زور ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے فضائل علم و علماء، جو کہ فتاوی صدیقیہ میں مطبوعاً موجود ہے، اس کا نام، رسالے کا نام ہے فضائل علم و علماء، اس میں یہی آیت شریف موجود ہے، آپ اس کی تشریح وہاں پڑھیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمایا، داؤد علیہ السلام نے رونا شروع کیا تو یہی توبہ ہے۔ 3 دن یا 10 دن یا 1 مہینہ یا 40 دن، یہ توابین ہے، بہت زیادہ رونا تو یحبو، خدا کا محبوب ہے۔ میں بھی آپ کو یہی سبق دیتا ہوں، تو غرور سے بچیں گے، تکبر سے بچیں گے۔ شیطان کو کہے گا آپ تو گناہ کرتے ہیں، کیا فائدہ؟ اس کو کہو بے شک گناہ کرتا ہوں، لیکن معافی بھی تو مانگتا ہوں، گناہ کر کے اسی در پر جھکتا ہوں، گناہ کر کے اپنے گناہ کو دھوتا ہوں، گناہ کر کے میں اللہ کی دربار پر جاتا ہوں، ادھر توبہ کرتا ہوں۔ تو جو توبہ کرتا ہے وہ اس طرح گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ گناہگار جو توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، استغفار نہیں کرتا، اور دوسرا گناہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، روتا ہے۔ یہ دوسرا اللہ والا ہے، پہلا شیطان والا ہے۔ شیطان کو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہ کیا، آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سزا دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ وجہ بتا، وجہ۔ شیطان نے کیا جواب دیا کہ سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے اچھا ہوں، یہ مجھ سے کم ہے، اس لیے۔ تو اس نے غلط جواب دیا۔ شیطان کو یہ کہنا تھا اللہ غلطی ہو گئی، معافی، تو بس معافی تھی۔ یہ کہنا تھا اللہ غلطی ہو گئی، معافی۔ شیطان نے یہ لفظ نہیں کہا، شیطان نے کہا کہ سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے اچھا ہوں، اس لیے۔ تو قیامت تک مردود ہوا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جنت کے اندر کے درخت کے قریب نہ جاؤ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام بیوی کے مشورہ سے درخت کے قریب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم کیا ہوا، میں نے جو منع کیا تھا، قریب نہ جاؤ، کیا ہوا، کیوں ایسے کیا؟ کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی مانگتا ہوں۔ آدم علیہ السلام یہی جواب دیا، اللہ میں معافی مانگ۔ اللہ نے فرمایا شاباش، تو نے شیطانی صفت اختیار نہ کی، معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے ایک ہی جگہ 2 قصے سنائے۔ شیطان کا قصہ سنایا، کہا شیطان نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، مردود ہوا۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ آدم پہلے بھی نبی تھے، بعد میں بھی نبی۔ نبوت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا، صرف درجوں کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے گناہ اور رنگ کے ہوتے ہیں، ان کے گناہ اور رنگ کے ہوتے ہیں، وہ ان کی شان کے موافق ہوتا ہے، امتحان سارا ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھایا گیا کہ وہ تمہارے ابا ہیں، وہ تمہارے دادا ہیں، اس کے اندر بھی وہی صفتیں انسانیت والی تو ہیں جو آپ کے اندر ہیں۔ انہوں نے رجوع کیا تو آپ بھی رجوع کرو، انہوں نے توبہ کی، آپ بھی توبہ کرو، آپ کو وہی مقام ملے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کو مقام تھا۔ خدا ناراض نہیں ہوگا، معاف کر دے گا، گویا گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارک سنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلطی ہو جائے تو توبہ کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے معافی مانگنے والے پر۔ ایک مثال سنو، فرمایا ایک آدمی گھر سے نکلا، اپنی سواری پر ہے، اونٹنی پر، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، سارا سامان ہے، بیابان جنگل میں، فلات بیابان میں، اچانک جانور گم ہو گیا، بھاگ گیا، بہت پیچھے دوڑا لیکن پہنچ نہیں سکا، جانور گم، بہت پریشان۔ جنگل ہے، بیابان، نہ روٹی، نہ پانی، نہ آدمی، نہ شہر،
کچھ بھی نہیں، اب کیا کروں، دائیں بائیں آگے پیچھے بہت پھرتا رہا، تھک گیا، جانور نہیں ملا، بہت پریشان، بس بیٹھوں ایک جگہ کیا کروں، درخت دیکھا اس کے نیچے بیٹھ گیا، لیٹ گیا، اللہ اللہ مجھے بخش، اللہ رحم کر، اللہ معافی دے، اللہ اونٹنی پہنچا دے، کیا کرے بیچارہ، مجبوری ہے، کمزور ہوتا رہا، بالکل بھوکا، بہت پیاسا، ابھی آخری سانس ہے، مرنے کے قریب ہے، بس ابھی مر رہا ہے اور تو کچھ نہیں، لیٹا ہوا پڑیا۔ اچانک اس حالت میں وہ اونٹنی نظر آ جائے، پہنچ جائے، سامان مکمل اس کے اوپر ہے، پانی، کھانا، توشہ، فوراً خوشی میں بس اٹھ کھڑا ہوا، اب اتنا خوش ہے کہ خوشی میں اپنے کپڑوں میں سماتا نہیں، اتنا خوش ہے کہ خوشی میں اس کو کہنا یوں تھا، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، تو میرا رب، میں تیرا بندہ ہوں، کہنا یوں تھا، مگر وہ زیادہ خوشی میں بے ہوش ہو کر یوں کہتا ہے، اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، وہ الٹ بول رہا ہے زیادہ خوشی میں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کتنا یہ آدمی خوش ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور بہت زیادہ خوش ہوگا۔ فرمایا یہ خوش تھوڑا ہوگا، اس سے زیادہ خوش اللہ تعالیٰ اس آدمی پر ہوتا ہے جو گناہ کے بعد سچی توبہ کرے۔ تو اس لیے آپ سے جب بھی کوئی خطا ہو، خطا کے بعد آپ رجوع کیا کریں، آپ توبہ کیا کریں، آپ اللہ کے محبوب بندے بنیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توابین سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک دین کا شعبہ تھا، مختصراً بس کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھایا تاکہ آپ شیطانی وسوسوں سے بچیں، شیطان کے حربوں سے بچیں، اس شعبہ میں کچھ نہ کچھ مہارت حاصل کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں سچی توبہ کرنے اور ہر خطا کے بعد معافی مانگنے کی توفیق عنایت کرے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ سب سے پہلے آپ کوشش کریں گے آپ کے ہر کام تقوی میں ہوں، دل میں اللہ کا ذکر ہو، ظاہر میں تقوی ہو۔ داڑھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کی سنت مبارک ہے، پگڑی حضور کی سنت ہے، بالخصوص اجتماع پر آئیں تو پگڑی باندھ کر آیا کر، شیطان جلے گا۔ 2 رکعتیں پگڑی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو 70 رکعت بغیر پگڑی سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کوشش کریں شیطان جلے، صحابہ کی صفت ہو، نبیوں کی صفت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہو، بالخصوص اجتماع پر آئیں تو شیطان کو جلایا کریں۔ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، بالکل چوٹی پر، زیادہ اوپر نہیں رکھتے تو ٹخنوں کے اوپر رکھا کریں۔ یہ نبوی لباس ہے، مشروع لباس، مسنون لباس ہے۔ آپ کی صورت کو جو دیکھے اس کو پتہ چلے سبحان اللہ یہ مسلمان اور رسول اللہ کا سچا امتی ہے۔ اپنا حلال روزی کمائیں، حلال روزی میں محنت کریں، کام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی نفع کبھی نقصان، محنت کیا کریں، اسباب اختیار کریں، جو اٹکل ہیں کام حلال روزی کے طریقے ہیں سیکھیں، فن سیکھیں، تجربہ سیکھیں، پھر اس میں محنت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا، اللہ آپ کو غیر کا محتاج نہ بنائے گا۔ حرص سے بچیں، محنت کریں، اللہ زیادہ دے بھی الحمدللہ، تھوڑا دے بھی الحمدللہ، فکر دین کی رکھیں، فکر آخرت کی رکھیں، اللہ رسول کی رضا کی فکر رکھیں، دعوت و تبلیغ، اپنے پیر کی خدمت کرنے کی فکر جذبہ رکھیں، باقی محنت حلال روزی کی کریں، غم نہ کریں، غم دین کا، غم دنیا کا نہ، محنت دنیا کی، غم دین کا، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے نماز سے محبت کریں، فرض نماز کبھی نہیں چھوڑیں اور تبلیغ کی عادت بنیں، جب بھی موقع ملے نا بس تبلیغ کریں، جو دو سامنے آئے تبلیغ، آپ اس کو امر بالمعروف، ماہانہ اجتماع کی دعوت دیں، اپنے پیر کے بارے میں اچھی باتیں سنائیں، جس کو آپ دعوت دیں گے جو آئے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو ترقی ہوگی، جتنا آپ تبلیغ کریں گے نا آپ کو ترقی زیادہ ہوگی، آپ کو فیض زیادہ ملے گا۔ صحابہ کرام بھی تبلیغ بہت کرتے تھے، یہ سارا جہاد تبلیغ کا ایک شعبہ ہے، ان کا کام تبلیغ تھا، دعوت و تبلیغ لوگوں کو دینا، نیکی کیا حکم دینا، برائی سے، اخلاق سے، ایسے انداز سے اس کو شرمندگی بھی نہ ہو، دعوت بھی دیں، خود بھی ماہانہ اجتماع میں، یہ آپ کی استقامت بڑی دولت ہے، استقامت۔ کچھ لوگ آتے ہیں پھر مجبوری اور بات ہے، مجبوری نہیں آتے، جیسا بھی ہو، دل چاہے نہ چاہے، خوشی ہو نہ خوشی ہو، ماہانہ اجتماع میں مرنا ہے لیکن پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل قیامت کے دن اس کی بخشش کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے، خدا سے آ رہا ہے، نبی کے لیے تو آ رہا ہے، اسلام کے لیے تو آ رہا ہے، دوسرے تبلیغ کریں گے میں ان کا مددگار ہوں، آپ بھی تبلیغ کریں گے، جو تبلیغ کرتے ہیں آپ خوش ہو جائیں،
اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول کرے اور بابرکت کرے، مشائخ کے فیض کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچی اس